ابھی آپ کو بتائیں کہ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی شہریوں کی کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 65 مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی ہے۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹی ہے۔ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم زاویہ ہاسپٹل روانہ کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یونان اور مراکش کے ساحل پر بھی کشتی حادثہ پیش آیا تھا تو لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی شہریوں کی کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 65 مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی ہے اور سفارت خانے کے مطابق کشتی مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹی ہے۔ ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ ذیشان بتائیے گا کہ تھی کہاں کا سفر کر رہی تھی اور مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک جو چیزیں پتہ چل سکی ہیں ان میں؟ دیکھیں عامر، پہلی بات تو یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے جو اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ جو یونٹ ہے اسے ایکٹیو کر دیا ہے۔ ان کے فون نمبرز اور ای میل بھی جو ہے وہ عیاں کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے اپنے واٹس ایپ نمبر بتائے ہیں کہ جو صورتحال ہے تاکہ اس سے لوگ آگاہ ہو سکے یا جو واقعین ہے وہ اس پہ رابطہ کر سکے جو بھی لوگ ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتا چلوں تو ہماری ایمبیسی جو ہے، ترجمان نے بتایا کہ وہاں پر جو ہماری ایمبیسی ہے اس کو بتایا گیا کہ ایک بحری جہاز جس میں تقریباً 65 افراد سے زائد لوگ جو ہے وہ سوار تھے، وہ جو لیبیا کا شہر ہے اس کے ساحل میں اس کے جو ہے وہاں پر الٹ گیا ہے بندرگاہ کے قریب، اور اس میں اتنے افراد سوار ہیں۔ تو پھر ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہمارے سفارت خان نے فوری طور پر جو وہاں پر پاکستانی سفارت خان انہوں نے ایک ٹیم روانہ کر دی ہے اسپتال تاکہ وہ وہاں پر دیکھ سکے اور جو مقامی حکام ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ شناخت کر سکے کہ کون کون سے لوگ ہیں یا کس طرح کے جو پاکستانی اس میں شامل ہے، تو ان کی تصدیق کی جا سکے اور جو اگلے اقدامات ہیں وہ کیے جا سکے۔ آیا کہ جن لوگوں کو واپس ملک بھجوانا ہے یا کیا کرنا ہے، تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو بھی ایکٹیو کیا گیا ہے تاکہ جو لواحقین ہو یا جو بھی لوگ ہو تو ان کو کوئی جو ہے نقصان، ان کو جو ہے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً تیسرا ہی واقعہ ہے جو کچھ دنوں میں بار بار رونما ہو رہا ہے اور یہاں پر جو واقعات ہیں یہ پیش آ رہے ہیں۔ جو غیر قانونی طور پر لوگ ہیں پاکستانی وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات میں اکثر جو ہے ابھی گزشتہ دنوں ہی جو ایک اور بھی کشتی جو ہے وہ الٹ گئی تھی، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، لیکن جو آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو لیبیا کے شمال مغربی شہر میں اس کے بندرگاہ کے قریب ایک جو کشتی ہے وہ الٹ گئی ہے اور اس میں 65 مسافر سوار تھے۔ ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس میں پاکستانی کتنے تھے، لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو گزشتہ جو کشتی الٹ گئی تھی اس میں بھی جو 55 افراد ہلاک ہوئے تھے اس میں 44 پاکستانی تھے۔ 44 پاکستانی تھے۔ ٹھیک ہے ذیشان، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں، کہاں سے کشتی سفر کر رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، اور کیا جو پاکستانی تھے وہ غیر قانونی طریقے سے کہیں اور جانا چاہ رہے تھے جیسے پہلے ہم نے دیکھا مراکش حادثہ یا یونان حادثہ، یہ اسی طرح کی صورتحال ہے یا اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ عدیل سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں ڈی جی ایف آئی اے کو بھی چینج کیا گیا، اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ جو یونان کشتی حادثہ پیش آیا تھا اس کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے مختلف شہروں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک یہ سلسلہ ویسے کا ویسے ہی جاری ہے، اس میں کوئی ہمیں کمی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ دیکھیں عامر، اگر بات کی جائے تو اقدامات تو ابھی اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں یا جو ریزلٹس ہیں اس میں وہ آنے میں دیر تو لگے گی۔ جو اقدامات ابھی اٹھائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے یا وزیر اعظم نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے، اوبیس سی بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آئیں گے، لیکن ابھی یہ جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں یہ جو پرانی چیزیں ہیں اسی کے بحاف پہ ہو رہے ہیں۔ پہلے مراکش میں ایک واقعہ پیش آیا، اب یہاں پر آیا، تو غیر قانونی طور پر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ جی آر ڈنکی لگا کے جن ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ مسلسل کوئی جو ابھی تھوڑے سے ہی عرصے میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ مراکش میں واقعہ پیش آیا، آج یہ واقعہ پیش آیا،
اور اس واقعے میں تقریباً جو جہاز ہے اس میں 65 افراد جو ہے وہ سوار تھے. تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے اس کے نتائج تو آئیں گے لیکن وہ تھوڑی اس کو وقت لگے گا. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے حکومت تو کارروائیاں بھی کر رہی ہے, FIA بھی کارروائی کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری افسران سے بات چیت ہوتی ہے کہ لوگ کیوں جاتے ہیں تو ان کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں ان کو گرومنگ کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جو آگاہی کی بھی اور ضرورت ہے. اس چیز کے لیے یقینی طور پر ایک آگہی مہم بھی لازمی ہے یا تشہیر کی جائے. خیر اس پر بھی بات کریں گے. عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. عدیل, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر آپ کے پاس کیا معلومات پہنچی ہیں؟ کشتی کہاں سے جا رہی تھی, کہاں پر جا رہی تھی, کتنے پاکستانی اس میں سوار تھے؟ 65 اگر لوگ سوار تھے تو کیا سارے پاکستانی تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک مزید کیا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کو جب یہ معلومات ملی کہ یہ کشتی جو ڈوبی ہے اور اس میں 65 افراد جو ہیں وہ اس میں موجود تھے, اور اس میں ابھی شناخت کا عمل جو سفارت خانے نے اب سے کچھ دیر پہلے دفتر خارجہ کو رپورٹ کیا ہے, اس میں شناخت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور وہ جب افراد کی شناخت ہوگی اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کتنے پاکستانی جو ہیں یہ جو ڈوبنے والی کشتی ہے اس میں شامل تھے. لیکن جس طرح ذیشان سے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جب یہ تمام اتنی سختی کی گئی, حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا, FIA متحرک ہوئی, اس کے بعد یہاں پر جو ایگزٹ جو کنٹرولز ہیں ان کو بڑا مؤثر کیا گیا, وہاں پر بہت سے عملے کی تبدیلی کی گئی اور نئے SOPs بنائے گئے. اس حوالے سے حکومت نے پراپر ایک کیمپین بھی چلائی. لیکن یہ جو لیبیا سے لوگ آگے موو کرتے ہیں, جو دیگر ممالک سے جو یہاں سے جاتے ہیں غیر قانونی, نہ صرف پیدل رستوں سے بلکہ جو دیگر ذرائع کے ذریعے یہ لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر جو ہماری اطلاعات بھی ہیں اور جو اس ساری صورتحال کو رپورٹ کرتے ہوئے ہمارے علم میں بھی آیا کہ وہاں ایسے سینکڑوں افراد وہاں پر ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو یہاں سے تو ایگزٹ کر چکے ہیں کئی مہینے پہلے. اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے, بہت سے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی جو اس سارے پروسیس میں تھے رہے اور وہ کسی طریقے سے پھر واپس پاکستان پہنچ گئے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس عمل میں کئی مہینوں لگتے ہیں. کچھ لوگوں کو 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو 6 مہینے تک کا وقت لگ جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے حوالے سے. تو یہ وہ تمام لوگ نہیں ہیں جو ان میں جو پاکستانی ابھی تک ابتدائی اندازے کے مطابق ان میں زیادہ تر لوگوں کی شاید تعداد وہ ہے جو کہ پاکستان سے ابھی موجودہ صورتحال میں انہوں نے ایگزٹ نہیں کیا, بلکہ یہ کئی مہینے پہلے کے وہاں سے مختلف کیمپس میں تھے اور وہاں پہ بڑی جو ان کی ایک مشکل سی زندگی ہوتی ہے جہاں یہ کیمپس میں ٹھہرے ہوتے ہیں. وہاں کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو مختلف کیمپس میں وہاں کے جو ایجنٹس ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ پھر ان کا جو نمبر آتا ہے اس میں کئی مہینے ان کو لگ جاتے ہیں. تو ابھی تک ابتدائی اسسمنٹ کے مطابق یہ جو تمام تر سختیاں اور اقدامات کیے گئے ہیں یہ اس سے پہلے کے وہاں پر شاید یہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہاں سے ایگزٹ کر کے یہ اٹلی میں یا اسپین میں عام طور پہ جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, جو جب ہم لیبیا کے روٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہاں عام طور پہ اسپین یا اٹلی. ٹھیک ہے, اب یعنی کہ مزید اب تفصیلات بھی سامنے آئیں گی, جیسے ہی وہ آئیں گی تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. عدیل بہت شکریہ آپ کا, ذیشان آپ کا بھی بہت شکریہ.